حضرت علی فرماتے ہیں کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ اگر تم ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک دکھ کو لے کر بار بار کیوں روتے ہو؟ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تمہیں عقل ہو، بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس ذات بابرکت سے جیسی امید رکھو گے اس سے ویسا ہی پاؤ گے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے حاصل نہیں کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ جو شخص خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ حقیقت میں اپنے علم اور اخلاق سے چھوٹا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے وہ دراصل اپنے نقصان کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی عورت سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ سہی سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ ویڈیو پسند لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔